سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پیش نظر قرآن مجید کی سورہ مدثر ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے جس کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ بالکل ابتدائی سورتوں میں سے ہے اور مصحف میں 74ویں نمبر پر ہے۔ تو یہ سورہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے کا حکم دیتی ہے۔ لیکن وہ مرحلہ کیا ہے؟ کیا یہ ذاتی عبادت سے نکل کر ایک عوامی، ایک انقلابی تحریک کی بنیاد رکھنے کا منشور ہے، یا پھر یہ ایک فرد کی باطنی تبدیلی اور حق کے انکار کی نفسیات پر ایک گہرا تبصرہ ہے؟ آج ہماری گفتگو کا مرکزی سوال یہی ہے۔ میں اسے اس طرح دیکھتی ہوں کہ سورہ مدثر بنیادی طور پر ایک سماجی اور سیاسی لاہے عمل ہے جو پیغمبر کو معاشرے کے استحصالی نظام کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑا کرتی ہے۔ جی، اور میں اس کے برعکس اس نقطے پر زور دوں گا کہ یہ سورہ سماجی تبدیلی سے بھی پہلے فرد کی داخلی اور روحانی تعمیر کو اولویت دیتی ہے۔ میرے نزدیک یہ ایک نفسیاتی اور روحانی متن ہے جو حق کو قبول کرنے اور رد کرنے کے جو اندرونی عوامل ہیں ان کو بے نقاب کرتا ہے۔ بہت خوب۔ تو آئیے اس گفتگو کا آغاز سورہ کی ابتدائی آیات سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور تنبیہ کیجیے اور اپنے رب کی کبرائی کا اعلان کیجیے اور اپنے لباس کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے، اور اس طرح احسان نہ کیجیے کہ زیادہ کے خواہاں ہوں، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ تو دیکھیں، یہ آیات پیغمبر کو ایک ذاتی کیفیت سے، جو روایات کے مطابق مشرکین کے پروپیگنڈے کی وجہ سے پیدا ہونے والے غم کی تھی، اس سے نکال کر ایک عوامی کردار کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ قم فانذر یعنی اٹھو اور خبردار کرو۔ یہ محض ایک وعظ کا حکم نہیں ہے، یہ ایک انقلابی تحریک کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ آرام اور گوشہ نشینی کے خاتمے کا اور معاشرے کے باطل نظام سے ٹکرانے کا اعلان ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں آپ اٹھو کے حکم کی پہلی اور سب سے اہم جہت کو شاید نظر انداز کر رہی ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی بیرونی انقلاب سے پہلے ایک داخلی انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ قم کا پہلا مخاطب خود انسان کی اپنی روح ہے۔ یہ حکم ہے کہ اپنی ذات کی چادر سے باہر نکلو، اپنے ذاتی غم اور سکون سے اٹھو اور اس پیغام کی سنگینی کو محسوس کرو جسے تم نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ مطلب، اس سے پہلے کہ آپ دنیا کو خبردار کریں، آپ کو اپنی روح کو بیدار کرنا ہوتا ہے۔ یہ ذاتی تیاری کا مرحلہ ہے۔ آپ اسے ذاتی تیاری کہہ رہے ہیں، جبکہ میں اسے عوامی قیادت کی تیاری کے لیے ایک عملی منشور سمجھتی ہوں۔ اگلے احکامات کو دیکھیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ صرف اللہ اکبر کہنے کا حکم نہیں، یہ معاشرے میں موجود تمام جھوٹے خداؤں، سرداروں اور طاقت کے مراکز کے خلاف اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہے۔ یہ ایک سیاسی نعرہ ہے۔ اسی طرح وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا حکم ایک عوامی رہنما کے لیے ہے کہ اس کا کردار اور ظاہری شخصیت دونوں بے داغ ہوں تاکہ دشمن اس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ ایک انقلابی تحریک کے قائد کا دامن ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہونا چاہیے۔ یہاں میں آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گا۔ آپ ان احکامات کو بیرونی دنیا کے لیے ایک حکمت عملی کے طور پر دیکھ رہی ہیں، جبکہ ان کی اصل روح باطنی ہے۔ اپنے لباس کو پاک رکھو کا اولین مفہوم اپنے قلب اور اپنی نیت کو پاک رکھنا ہے۔ اگر دل میں دنیا کی محبت، تکبر یا کسی بھی قسم کی روحانی ناپاکی موجود ہو تو ظاہری پاکیزگی بے معنی ہے۔ قرآن پہلے اندر کی دنیا کو بدلنے کی بات کرتا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ یعنی ناپاکی سے دور رہو کا اطلاق بھی پہلے بت پرستی، برے اخلاق اور ہر اس خیال پر ہوتا ہے جو انسان کی روح کو آلودہ کرے۔ سماجی بتوں کو توڑنے سے پہلے اپنے اندر کے بتوں کو توڑنا ضروری ہے۔ لیکن ان داخلی تبدیلیوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ محض ذاتی نجات ہے؟ میرے نزدیک تو یہ تمام احکامات ایک بڑے سماجی مقصد کے لیے ہیں۔ ایک لیڈر تبھی معاشرے کو پاک کر سکتا ہے جب وہ خود پاک ہو۔ اس کا صبر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ بھی ذاتی نہیں، بلکہ اس مشن کی راہ میں آنے والی سماجی اور سیاسی مخالفتوں پر صبر ہے۔
یہ احکامات ایک ایسی شخصیت کی تعمیر کر رہے ہیں جو مکہ کے استقباری نظام کو چیلنج کرنے کی اہلیت رکھتی ہو۔ اور میرا موقف یہی ہے کہ ایک ایسی شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہے جو پہلے خود اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ یہ صبر ذاتی انا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر بنیاد روحانی نہ ہو تو کوئی بھی سماجی تحریک محض ایک سیاسی جدوجہد بن کر رہ جاتی ہے، الہی مشن نہیں۔ قرآن یہاں ایک روحانی رہنما تیار کر رہا ہے، محض ایک سیاسی انقلاب ہی نہیں۔ آپ جن باطنی شرائط کی بات کر رہے ہیں ان کا پہلا امتحان تو معاشرے نہیں ہوتا ہے، اور یہیں سے سورہ کا رخ اس معاشرتی مزاحمت کی سب سے بڑی مثال کی طرف مڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختی کا ذکر کرنے کے بعد فوراً اس شخص کی بات کرتا ہے جو اس دعوت کا سب سے بڑا مخالف بنا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا۔ مجھے اور اس شخص کو نپٹانے کے لیے چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور میں نے اس کے لیے بہت سا مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے۔ یہاں مخاطب ولید بن مغیرہ ہے جو مکہ کی اشرافیہ کا نمائندہ ہے۔ وہ ایک فرد نہیں بلکہ اس پورے کرپٹ نظام کی علامت ہے جسے اس نئی دعوت سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھیے، آپ نے پھر اسے ایک نظام کا نمائندہ قرار دے دیا، جبکہ قرآن کا انداز بہت ذاتی، بہت انفرادی ہے۔ مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اللہ یہاں کسی نظام کی نہیں، ایک فرد واحد کی بات کر رہا ہے۔ قرآن اس کی پوری ذہنی اور نفسیاتی کشمکش کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ ایک فرد کے حق کو پہچاننے اور پھر ذاتی مفادات، تکبر اور سماجی دباؤ کے تحت اسے رد کرنے کی ایک لازوال داستان ہے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ واقعہ ایک فرد کا ہے، لیکن اس کا تجزیہ سماجی تناظر میں ہونا چاہیے۔ ولید کا فیصلہ ذاتی نہیں تھا، وہ سیاسی تھا۔ اس نے قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا، کہا کہ اس کلام میں شیرینی ہے اور یہ غالب آنے والا ہے۔ یہ ایک علمی اعتراف تھا، لیکن جب قریش کی قیادت نے دباؤ ڈالا تو اس نے اپنی سرداری اور سماجی حیثیت بچانے کے لیے ایک سیاسی چال چلی۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ۔ اس نے یقیناً کچھ سوچا اور اندازہ لگایا، پس اس پر اللہ کی مار۔ اس نے کیسا اندازہ لگایا؟ یہ سوچ و بچار حق کی تلاش کے لیے نہیں تھی، بلکہ حق کو جھٹلانے کا بہانہ گھڑنے کے لیے تھی۔ اس نے اپنی ذہانت کو سچائی کے خلاف استعمال کیا، جو ہر دور کے استقباری طبقے کا وتیرہ رہا ہے۔ صحیح، آپ اسے سیاسی چال کہہ رہی ہیں، میں اسے روح کی موت کہتا ہوں۔ قرآن ہمیں اس کے ذہن کے اندر لے جاتا ہے۔ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر۔ پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ یہ ایک شخص کی اندرونی جنگ کی تصویر ہے۔ یہ تکبر، حسد اور انا کی کیفیات ہیں جو اسے حق قبول کرنے سے روک رہی ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی مطالعہ ہے کہ کیسے ایک انسان جانتے بوجھتے ہوئے اپنی روح کا سودا کرتا ہے۔ قرآن کا زور اس کے سیاسی کردار پر نہیں، اس کے باطنی زوال پر ہے۔ اسی لیے اس کا انجام بھی اسی تکبر کے مناسب ہے۔ سأصلیہ سقر، میں اسے جلد ہی جہنم میں جھونک دوں گا۔ اور اس کے انجام کے ذکر میں بھی ایک سماجی پیغام ہے۔ جب جہنم کے 19 فرشتوں کا ذکر آتا ہے، علیہا 19، تو یہ بھی مکہ کے سرداروں کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ ابو جہل جیسے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی ہم ان 19 پر قابو پا لیں گے۔ یہ ان کے اجتماعی تکبر اور طاقت کے گھمنڈ کا اظہار تھا۔ اللہ نے اس عدد کو ان کے لیے آزمائش یا فتنہ قرار دیا۔ یہ آزمائش بھی ایک سماجی سطح پر تھی۔ جی، یا شاید اس عدد کا مفہوم زیادہ گہرا اور علامتی ہو۔ 19 کا عدد ایک الہی نظم، ایک ایسی ٹھوس اور ناقابل تسخیر حقیقت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جسے انسانی تکبر چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ کافروں کے لیے فتنہ اس لیے بنا کہ وہ ہر چیز کو اپنی مادی طاقت کے پیمانے پر تولتے تھے۔ ان کی سوچ سطحی اور اجتماعی تھی، جبکہ اہل کتاب کے لیے یہ یقین کا باعث بنا کیونکہ یہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود اشارات سے مطابقت رکھتا تھا۔ یہاں بھی اصل مارکہ مادیت پرستی اور روحانیت کے درمیان ہے، نہ کہ صرف سماجی گروہوں کے درمیان۔ چلیں اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ کے آخری حصے کو دیکھتے ہیں، جہاں نجات اور ہلاکت کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں میرا موقف مزید واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین، ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے سوائے دائیں والوں کے۔ پھر جب جنتی لوگ مجرموں سے پوچھتے ہیں کہ ما سلککم فی سقر، یعنی کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا، تو وہ 4 اسباب بتاتے ہیں۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ مشغول رہتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ یہ چاروں نکات ایک سماجی ڈھانچے کے زوال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نماز اللہ کی حاکمیت کا اجتماعی اقرار ہے، مسکین کو کھانا نہ کھلانا معاشی ناانصافی اور طبقاتی نظام کی علامت ہے۔ بیہودہ گوئی میں مشغول رہنا ایک زوال پذیر معاشرے کی ثقافت ہے، اور یوم جزا کا انکار پورے نظام کو احتساب سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ ایک فرد کی نہیں، ایک پورے معاشرے کی ناکامی کا چارٹر ہے۔ میں اس کی تعبیر بالکل مختلف انداز سے کرتا ہوں۔ یہ چاروں نکات فرد کی ذاتی اور روحانی ذمہ داریوں سے فرار کا نتیجہ ہے۔ لم نکو من المصلین کا پہلا مطلب ہے کہ ہمارا خدا سے ذاتی تعلق ٹوٹ چکا تھا۔ نماز وہ رشتہ ہے جو فرد کو اس کے خالق سے جوڑتا ہے۔ جب یہ تعلق ٹوٹتا ہے تو باقی سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ ولم نکو نطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کا جذبہ سماجی ذمہ داری سے زیادہ ایک اندرونی کیفیت یعنی ہمدردی اور رحم سے پیدا ہوتا ہے۔ جب دل میں خدا کا تعلق نہیں ہوتا تو مخلوق کے لیے رحم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ بری صحبت کا اثر ہے جو فرد کی سوچ اور روح کو آلودہ کرتی ہے۔ اور آخر میں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت کا انکار فرد کے اندر سے ذمہ داری اور جوابدہی کے احساس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ سب انفرادی روحانی بیماریاں ہیں جن کا مجموعہ ایک بیمار معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ معاشرہ خود سے بیمار نہیں ہوتا، افراد کی داخلی خرابی اسے بیمار کرتی ہے۔ لیکن قرآن ان لوگوں کی مثال کیسے دیتا ہے جو حق سے بھاگتے ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، گویا وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں۔ یہ ایک اجتماعی رویے کی تصویر کشی ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو دلیل اور منطق سننے کے بجائے ایک ہجوم کی طرح خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عوامی سطح پر حق کے انکار کی بہترین مثال ہے۔ اور میرے نزدیک یہ ایک فرد کی نفسیاتی حالت کی تصویر ہے۔ شیر یعنی حق کی گرجدار آواز جو ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے، تو انسان کا نفس جو حیوان کی طرح سرکش ہے وہ بدک کر بھاگتا ہے۔ یہ دلیل سے فرار نہیں بلکہ اپنی ذات کا سامنا کرنے سے فرار ہے۔ یہ ایک گہری نفسیاتی بصیرت ہے کہ انسان سچائی سے اس لیے نہیں بھاگتا کہ وہ اسے سمجھ نہیں پاتا، بلکہ اس لیے بھاگتا ہے کہ وہ اسے تسلیم کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ یہ ایک انفرادی بزدلی ہے۔ تو اگر میں اپنی بات کو سمیٹوں تو میرے نزدیک سورہ المدثر پیغمبر اسلام کو ایک گوشہ نشین عابد سے ایک عوامی انقلابی رہنما میں تبدیل کرنے کا خدائی حکم نامہ ہے۔ یہ حق اور باطل کے درمیان سماجی اور سیاسی کشمکش کا آغاز ہے، جس میں ولید بن مغیرہ جیسے کردار باطل نظام کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کا انجام اس پورے نظام کے انجام کا پیش خیمہ ہے۔ یہ ایک تحریک کا منشور ہے۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سورہ مدثر کا مرکزی پیغام ذمہ داری کا ہے، لیکن یہ ذمہ داری باہر سے پہلے اندر شروع ہوتی ہے۔ یہ پیغمبر کو اور ان کے ذریعے ہر انسان کو اپنی روح کو بیدار کرنے، اپنے کردار کو پاک کرنے اور حق کے سامنے اپنے تکبر کو توڑنے کی دعوت دیتی ہے۔ ولید کا واقعہ ایک فرد کے نفسیاتی زوال کی کہانی ہے، اور جہنم کے اسباب فرد کی روحانی ناکامیوں کی فہرست ہیں۔ یہ تبدیلی کا ایک داخلی اور روحانی نقشہ ہے۔ بلا شبہ یہ سورہ محض ایک تاریخی واقعہ بیان نہیں کرتی، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے غور و فکر کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم سوچیں کہ حق کی پکار پہ ہمارا رد عمل ذاتی سطح پر کیا ہوتا ہے، اور پھر اس رد عمل کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس میں غور و فکر کے مزید پہلو موجود ہیں جنہیں سامعین خود بھی تلاش کر سکتے ہیں۔